أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره معونة وقال النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لائٹ سے آف بزرگوں اور بھائیوں، بس آج کے ان حالات کی وجہ سے ایمان والوں کی جو غذا اور خوراک دینی مجلسیں تھیں، دینی محفلیں تھیں، درس قرآن تھے، درس اور مسجدوں اور گھروں میں جو تعلیم ہوتی تھی فضائل کی، سنت اور شریعت کی، موت اور قبر اور آخرت کی، ان حالات کی وجہ سے ہماری جو تعلیمی فضا تھی، جو تعلیمی ماحول تھا، وہ بھی بالکل ختم ہو گیا۔ ہمارے بچے، نوجوان نسلیں پہلے ہی دین سے دور اور غافل تھے، ان حالات کی وجہ سے اور ہی غافل تھے۔ مسجدیں ہماری پہلے ہی خالی ہوتی تھی، اب اور زیادہ خالی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ ہماری اس ریاست میں مسلمان ہر لحاظ سے محفوظ ہیں، باوجود اس قدر زیادتیاں ہیں، باوجود اس قدر ظلم ہے، نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، سازشیں ہیں، بے روزگاری ہے، بیکاری ہے، اوپر سے اللہ کی ناراضگیاں ہیں، موسم سازگار نہیں ہے، موسم ساتھ نہیں دے رہا ہے، اور ہم ہر لحاظ سے ملک میں 50 سال پیچھے چل رہے ہیں۔ ڈیولپمنٹ اور تعمیر و ترقی کے اعتبار سے ہم 50 سال پیچھے چل رہے ہیں، اور دنیا اور ملک سے روزانہ ہم 12 گھنٹے پیچھے چل رہے ہیں، روزانہ 12 گھنٹے۔ پورے ملک میں 24 گھنٹے ورک کلچر ہے، 24 گھنٹے کام ہوتے ہیں، 24 گھنٹے ایک نئی سوچ اور نئی فکر اور نئے جذبات اور ایک نئی زندگی گزارنے کی آرزو اور تمناؤں کے ساتھ کوششیں اور محنتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہم 8 گھنٹے بھی کام نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس 8 گھنٹے میں بھی کام چوری ہے، اس 8 گھنٹے میں بھی امانت داری نہیں ہے، اس 8 گھنٹے میں بھی بددیانتی ہے، اس 8 گھنٹے میں بھی کیا کہتے ہیں کہ بالکل ہی سست رفتار ہے، اور کچھ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اس کا نتیجہ ہے جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے۔ جموں کا ٹیمپریچر 32 ڈگری اور سنگلدان علاقے کا 37 اور 38 ڈگری ٹیمپریچر۔ یہ کیوں ہے؟ یہ موسمی بدلاؤ اور اس طرح کا جو موسمی مزاج بنا ہوا ہے، ایک تو اللہ کی ناراضگی ہیں، قرب قیامت کی علامتیں ہیں، اور جو آثار اللہ کے نبی نے بتائے ہیں، سب سے بڑی اللہ کے نبی کی جو پیشن گوئی ہے وہ ہے کہ جب تم شام میں دیکھو کہ وہاں کا سکون غارت جب ہو جائے گا تو سمجھو دنیا میں کہیں بھی خیر کی توقع نہیں ہوگی۔ ملک شام میں، جس کو سیریا کہتے ہیں، وہاں کے حالات دیکھ لیجیے کیا ہے۔ 10 لاکھ لوگ بے گھر ہیں، ہزاروں لاکھوں نوجوان بیٹیاں در بدر راستوں میں بھیک مانگنے پر تیار ہیں، معصوم لاکھوں بچے مارے جا چکے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں معذور ہیں، آنکھیں نہیں رہی، کان ہاتھ نہیں رہے، پاؤں نہیں رہے، اعضاء و جوارے ختم ہو گئے، لاکھوں ہسپتالوں میں پڑے ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔
لاکھوں کئی ملکوں کے قریب کے ملکوں کے بارڈروں پر بیچارے موت و حیات کی زندگیاں گزار رہے ہیں. ان کو بارڈر نہیں کراس کرنے دے رہا ہے کوئی ملک، اپنے ملک میں آنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے کیونکہ وہ مسلمان ہیں. اور پھر وہاں جو پرانے علماء تھے، زیارتیں تھیں، قبریں تھیں، خانقاہیں تھیں، مدارس تھے اور پرانی کتابیں تھیں، کتب خانے، لائبریری تھی، سب کو ختم کر دیا گیا. بستوں کی بستیاں اجاڑ دی گئی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم دیکھو شام میں جب دیکھو تم گڑبڑ تو یہ سمجھو پوری دنیا میں کہیں سکون نہیں ہوا، تمہاری خیر نہیں ہوگی. اور آپ اس کو قریب میں دیکھیے، آپ چائنا کے حالات کو دیکھ لیجیے، آپ پاکستان کے حالات کو دیکھیے، آپ قریب میں برما لگتا ہے اس کے حالات کو دیکھیے، ہمارا پڑوس سری لنکا ہے اس کے حالات کو دیکھیے، نیپال ہے اس کے حالات کو دیکھیے، بنگلہ دیش ہے اس کے حالات کو دیکھ لیجیے. کہیں بھی سکون نہیں ہے. پورا بر اعظم ایشیا ہو یا دوسرے جتنے بر اعظم ہیں، کہیں بھی سکون نہیں ہے. اور یہ تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے، پیشن گوئیاں ہیں. اور ادھر سے اگر ہم سائنسی نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو موسم کا ماحول بنا ہوا ہے اور موسم میں اتنا بدلاؤ جو آیا ہوا ہے، اس کی بنیادی وجہ کہ ہم صرف اس دھرتی پر، زمین پر جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں. جانوروں میں پھر بھی کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں فرما برداری ہے ضرور انسان کے تعلق سے. آپ بھیڑ بکریوں کو دیکھیے، جانور کتنا انسان کا فرما بردار ہے. پرسیوں کی ویڈیو آئی تھی پاکستان کی تیسری عید کے دن، ایک بہت خوبصورت بیل تھا، بہت بڑا گھر کا پالتو. اس کو بوڑھا 80 سال کا آدمی کہہ رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے بیٹھ جاؤ. اس بیٹھ گیا. پھر کہا اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے لیٹ جاؤ، لیٹ گیا. اللہ کے راہ میں قربان ہونے کے لیے سیدھا ہو جاؤ، پوری گردن سیدھی کر دی. ایسے ایک جانور اتنا فرما بردار. آپ بھیڑوں کو دیکھیں گے، آپ بکریوں کو دیکھیں گے، اس بقرعید کے 3 دن دنیا جہان کے آپ واقعات دیکھیں گے، بھیڑ بکریوں کے کتنے فرما بردار اور کتنے تیار راہ خدا میں قربان ہونے کے لیے. اور یہ انسان ہے کہ بتائیے کہ ہم اس 3 دن میں پوری کوشش کر رہے تھے کہ پیسہ بچے، سستی سی قربانی ہو جائے. پوری کوشش تھی ہماری. جبکہ ان 3 ایام میں اللہ کو صرف قربانی پسند تھی. کوئی یہ سوچے کہ میں پیسہ بچا کے کسی بیوہ کو دے دوں، کسی معذور کمزور کو اس 3 میں دے دوں، شریعت کہتی ہے نہیں، پہلے قربانی، اس کے بعد پھر سب کچھ. ان 3 دنوں میں قربانی اللہ کو پسند تھی. ہمیں تو پتہ ہی نہیں، شعور ہی نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے قربانی کس کو کہتے ہیں اور قربانی کیا تھی.